نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آیات مبارکہ ہیں، ان پر پہلے درسوں میں بھی قدر بات ہو چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت پہلے درجے میں امیین یعنی عرب میں فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں دنیا کی تمام اقوام جو اس وقت صلاحیت استعداد کے اعتبار سے امیین کا ہی درجہ رکھتی ہے، لیکن اس وقت ان میں شامل نہیں ہیں، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امیین کی تربیت یافتہ جماعت کے نتیجے میں وہ اس جماعت کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے، اور دنیا میں اس طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات غالب آ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین میں مبعوث ہو کر ان کی جو تعلیم و تربیت فرمائی ہے، قرآن مجید نے وہ اصول اور ضابطے اور طریقہ کار کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہوتا ہے کہ فکری اور نظری طور پر دلوں میں ایمان پیدا کیا جائے، یعنی اللہ کی عظمت، اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی معرفت دلوں میں جب پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس حوالے سے جو دلوں میں کجی ٹیڑھ بد اخلاقیاں موجود ہوتی ہیں ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تعلیم احکام وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے حکم دے دیا جائے لیکن اس حکم پر عمل کرنے کی صلاحیت نہ ہو، یا اس پر عمل کرنے کی دل میں اہمیت پہلے سے موجود نہ ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، تو اس حکم پر عمل نہیں ہوتا، اس حکم کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے یہاں تلاوت آیات اور تزکیے کا ذکر کیا، اس کے بعد تعلیم کتاب کا ذکر کیا، کہ اس کے بعد جب ایک جماعت کا تزکیہ ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں کوئی زیادہ احکامات نہیں تھے۔ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کی تربیت فرما رہے ہیں، اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اس کے احکامات اور قوانین کی اہمیت کو پیدا کر رہے ہیں، اور جب وہ اہمیت پیدا ہو گئی، شراب کو چھوڑنے کا حکم ملا تو انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں دیر کی اور فوراً شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ میدان جنگ میں کودنے کا حکم ملا، دشمن کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، جو بھی حکم ملا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ در حقیقت اس تربیت اور تلاوت آیات کا نتیجہ ہے۔ جب کسی قوم کی تربیت صحیح معنوں میں نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے احکامات کو اگر مان بھی لے تو اس پر عمل کرنے کے حوالے سے ہیلے نکالے گی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے دلیلیں بنا لے گی کہ کسی طریقے سے اس پر عمل نہ کرنا پڑے، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لے گی، جیسے کہ آگے یہودیوں کا اور اہل کتاب کا ذکر آ رہا ہے کہ جب ان میں تربیت کا فقدان ہو گیا، باوجود اس کے کہ تورات کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن تورات پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا، تورات کے مخالف ان کی زندگی ہے۔ تو اس لیے پہلے یہاں تلاوت آیات اور تزکیے کے بعد تیسرے درجے میں تعلیم کتاب یعنی تعلیم احکامات کا ذکر کیا۔ پھر چوتھے درجے میں اللہ نے حکمت کو یہاں بیان کیا ہے۔ حکمت اس کے معنی مضبوط اور بہت ہی طاقتور چیز دل میں پیدا کرنا ہے۔ حکمت اسی سے استحکام آتا ہے، جیسے کہ استحکام پاکستان کے حوالے سے بات لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، تو حکمت در حقیقت وہ علم و فن ہے جس کی مضبوط بنیادیں دلوں میں رچی بسی ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں حکمت کو۔ حکمت بہت اونچی چیز ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس کو حکمت مل گئی سمجھو کہ اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی، بہت بڑی بھلائی اس کو حاصل ہو گئی ہے۔ جیسے نماز ہے، مثال کے طور پر ایک تو نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو،
نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ادا کرو، یہ حکم ہے۔ ایک یہ ہے کہ نماز کیوں پڑھیں، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مقاصد ہیں جن مقاصد کے تحت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید نے وہ حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا لذکری، نماز اس لیے پڑھو کہ تمہارے دل میں اللہ کی یاد رچ بس جائے، اللہ کا ذکر پیدا ہو جائے۔ یعنی نماز جب تم پڑھو گے تو اس کے بعد دنیا میں کوئی بھی تم نے کام کرنا ہے تو تمہیں اللہ کا حکم یاد آئے گا، اللہ کی یاد تمہارے دل میں موجود ہوگی کہ یہاں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ تو اس کام کی حکمت، آج افسوس یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی حکمتوں سے ہم بالکل غافل اور بے خبر ہیں۔ اسی طرح شریعت کے جس قدر احکامات ہیں ان کی حکمتیں آج کے دور میں جاننا بھی ضروری ہیں۔ اس حوالے سے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احکامات کی حکمتوں پر ایک باقاعدہ کتاب لکھی ہے جس کو حجت اللہ البالغہ کہتے ہیں، جس میں اللہ کے احکامات کے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں، ان کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، حج کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ ان حکمتوں کو جب انسان سمجھ کر اس کام کو ادا کرتا ہے تو اس کی مضبوط بنیادیں دل میں رچ بس جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان کو کتاب کی تعلیم ہی نہیں دیتے بلکہ حکمت بھی سکھلاتے ہیں، اور یہ بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے بہت بڑا فضل کیا جس کا ذکر بنی اسرائیل میں بھی کیا ہے۔ ان علیک فضلا کبیرا، کان علیک فضلا کبیرا، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب اور حکمت کے لیے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ انسانیت کی ان اصولوں کے اوپر تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی طرح جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو وہ بھی اس فضل کا حصہ بنتا جاتا ہے، اس پر بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب اس جماعت کے مقابلے میں ایک دنیا میں پہلے اور بھی مذہبی جماعت موجود تھی، یہود کی اور اسی طرح نصارہ کی۔ قرآن نے یہاں ان کی بدعملی کی مثال دی ہے کہ کوئی جماعت وہ کسی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے مطابق اس کا عمل اور کردار نہ ہو، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر بہت قیمتی کتابیں لاد دی جائیں۔ اب اس گدھے کو کیا معلوم کہ میرے اوپر کون سا خزانہ لادا ہوا ہے، وہ تو اس کو بوجھ ہی سمجھے گا اور اس سے چھٹکارا ہی حاصل کرنا چاہے گا۔ یہی حال قرآن کہتا ہے ذالک مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات کا بوجھ جن پر لادا گیا تھا، جن کو تورات کے اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ حملوا التوراۃ، حمل حمال کہتے ہیں اس وزن کو جو بوجھل تو ہو لیکن ایک جگہ سے لے کر وہ دوسری جگہ پر اس کو منتقل کرے، اس کو حمل کہا جاتا ہے۔ جیسے خاتون حاملہ ہوتی ہے اسی سے حاملہ ہوتی ہے۔ حاملہ وہ ایک بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، مشکل تو اس کے لیے ہوتی ہے اس کا اٹھانا، لیکن وہ اس طریقے سے اس بچے کی آہستہ آہستہ نشو و نما اپنے پیٹ میں کر اس کو ایک دن اس دنیا کے اندر دوسرے انسانوں کا حصہ بنا دیتی ہے، نسل انسانیت کے افزائش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو وہ گویا کہ حاملہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حملوا التوراۃ، ان کو تورات دی گئی تھی کہ اب اس تورات کی تعلیمات کو باقی انسانیت تک تم نے پہنچانا ہے۔ یہ اللہ کے احکامات اور قوانین، ان کے مطابق باقی معاشروں کو تم نے ڈھالنا ہے، ان کی تشکیل کرنی ہے، ان تک پہنچانا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنی مفاد پرستی، خود غرضی میں مبتلا ہو کر اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ کی تعلیمات کے حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، دنیا کی خواہش پرستی میں مبتلا ہو گئے، مفاد پرستی، خود غرضی، لالچ میں، دنیا کی عیاشیوں میں ایسے ڈوب گئے کہ تورات مقدس کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ آج افسوس یہی ہے
کہ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن یہاں مثال ان کی ذکر کر کے در حقیقت مسلمان جماعت کو سمجھانا چاہتا ہے۔ آج قرآن مقدس کی تعلیمات کے حوالے سے ہم اولاً ویسے ہی بے خبر ہیں۔ جیسے امیوں میں، یہودیوں میں ایک امی طبقہ ایسا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں ہے۔ آج اکثریت عوام کی ایسی ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ قرآن مجید کا سمجھنا جاننا تو صرف علماء کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس کی تعلیمات صرف ایک مدرسے میں جو داخل ہو گیا، جو عالم بن گیا، اس کے لیے ہے، باقی اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ نماز پڑھ لوں۔ یہ اللہ کی تعلیمات علماء کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے ہیں، انسانیت کے لیے ہیں۔ ان کا سیکھنا، سمجھنا، جاننا آج دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کی دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں، بی ایڈ تو کرواتے ہیں، ان کو ایم فل وغیرہ تو کرواتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن ان کے اندر سمجھ اس کی پیدا ہو جائے، اس کے مطابق جو ہے ان کی تعلیم و تربیت ہو، اس حوالے سے ہم کتنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج علماء ہوں یا عوام ہوں، وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دینا ضروری سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن مقدس کی تعلیمات کو دینے کے حوالے سے کتنے وہ سنجیدہ ہیں۔ یہی ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، جیسے آج مسلمانوں نے ڈال دیا۔ زیادہ سے زیادہ پھر کوئی آگے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے صبح جو ہے نا 1-2 رکوع پڑھ لینے چاہیے، میں نے گویا کہ کتاب مقدس کا حق ادا کر دیا۔ کتاب مقدس کو سمجھنے کے حوالے سے پھر اس سے اگلے درجے میں اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق اپنے نظام زندگیوں کو تشکیل دینا۔ آج دنیا کا سرمایہ دار، آج دنیا کا جاگیردارانہ نظام، آج دنیا کا سرمایہ پرست اور ہوس پرست انسان وہ یہ نہیں چاہتا کہ قرآن مقدس کی تعلیمات عام ہوں۔ ظاہر ہے یہ تعلیمات عام ہوں گی تو وہ مذہبی پوپ جو مذہب کے نام پر دنیا کے اندر اجارہ داری قائم کی ہوئے ہے اور وہ اس بنیاد پر دنیا کے اندر اپنے مفادات حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی۔ اسی طرح وہ سرمایہ دار، وہ سیاستدان، وہ چودھری اور وڈیرے، وہ جاگیردار اور وہ بدماش اگر اللہ کے قرآن مقدس کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات معاشرے میں قائم ہوگی تو ان کی بدماشیاں کہاں چلیں گی؟ اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی تعلیمات عام ہوں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ تعلیمات تو بس برکت کے طور پر ان کو چوم لیں، برکت کے طور پر تھوڑی سی پڑھ لیں، ان کی تعلیم ہمارے معاشرے میں ہو، اس کے مطابق کوئی عملی زندگی ہو، وہ نہیں ہے۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا بوجھ جن پر لادا گیا تھا، یعنی یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ اس تورات کی تعلیمات کو آگے دوسروں انسانوں تک پہنچانا ہے۔ دیکھو تعلیمی آیات، اللہ کی کتاب کی تعلیمات آگے منتقل نہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید نے اس پر بہت بڑی سخت لعنت اور وعید کا ذکر کیا۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اللہ کی تعلیمات کو آگے بیان نہیں کرتے، ان کی تعلیم آگے نہیں پہنچاتے، ان کو چھپاتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، انسانیت میں ان کو عام نہیں کرتے، جو انسانیت کے لیے ان کی ترقی، ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اللہ نے نظام زندگی کو اتارا، اس کو نہ سمجھتے ہیں نہ آگے پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، انسانیت کی لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ تو مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا علم دیا گیا لیکن انہوں نے آگے ثم لم یحملوها، اس کو جیسے اٹھانا چاہیے تھا، جیسے ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جو کتابوں کو اپنے اوپر لادے ہوئے یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جنہوں نے اپنا وتیرہ ظلم و زیادتی، بدماشی اور عیاشی کو بنا لیا۔ وہ دنیا کی سردار بن جائے، دنیا میں ان کو عزت مل جائے۔ آج مسلمان عیاشی میں ڈوب جائے اور یہ سمجھے کہ ہماری برتری دنیا میں ہو، ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں بھی ہم ہی غالب رہیں گے، وہاں بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت اور کامیابی کا راستہ دکھلا دے، ایسا نہیں ہوتا، یہ خام خیالی ہے۔
یہ محض تصوراتی باتیں تو ہو سکتی ہیں کہ ہم آخرت میں بھی مسلمان ہی کامیاب ہوں گے چاہے بدعملی میں مبتلا ہو، اور دنیا میں بھی مسلمانوں ہی کی برتری ہے۔ نہیں، ظالم قوموں کے لیے ہدایت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک قوم ایسی پیدا، یعنی مسلمانوں سے پہلے ایک ایسی قوم موجود تھی مذہب کے نام پر، جو سب سے زیادہ اللہ کی برگزیدہ اپنے آپ کو کہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم ہی کامیاب ہیں۔ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کی اولادیں ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں، اس کے بڑے قریب ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ میاں ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور اگر ڈالے گا بھی تو محض صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھوڑا سا ڈالے گا اور پھر ہمیں نکال لے گا۔ یہی آج مسلمان کی سوچ ہے کہ مسلمان وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جائے گا تو بس تھوڑے دن کے لیے جائے گا اور پھر نکال لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی غلط مطلب اور تصور ذہنوں میں لوگوں نے بٹھا رکھا ہے۔ قرآن مجید یہاں اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم واقعی اولیاء اللہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کا دوست اور محبوب اور پسندیدہ انسان کہتے ہو، تو تمہیں پھر اپنے محبوب سے، اللہ کے دوست سے ملنے کی تمنا ہونی چاہیے، اس کی حضور حاضر ہونے کی تمہارے اندر خواہش ہونی چاہیے، اور تمہیں اس کے پروگرام کو دنیا میں قائم کرنے، پھیلانے کے حوالے سے ہر طرح کی قربانی دینی چاہیے، اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے، قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا، فرما دیجئے اے وہ لوگوں جو یہودی ہو چکی ہیں، جو یہودی ہیں، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست اور ان کے اللہ کے قریبی ہو، چاہتے ہو، تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ موت کی تمنا کے ایک معنی تو ظاہری ہے کہ تم پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن یہاں تمنا موت سے مراد وہی ہوں گے جس کو قرآن مجید نے خود متعین کر دیا، کیونکہ قرآن مجید اپنی بعض آیات کی تفسیر دوسری آیات سے کرتا ہے۔ کچھ صحابہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا، تو یہ صحابہ اللہ سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے دعاؤں میں کہ یا اللہ اگر آئندہ موقع ملا تو ہم تیرے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دیں۔ اگر آئندہ کوئی ایسا موقع آیا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیسے مر مٹنے والے لوگ ہیں، جان دینے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ جب اس کے بعد جنگ احد آئی، غزوہ احد کا موقع آیا، تو وہ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ دشمنوں کا حملہ اور ان کی یلغار بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، 70 صحابہ قریب شہید ہوئے، نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ کچھ صحابہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، تو ان میں یہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کر کے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اب موت کو یعنی ہم گلے لگائیں گے اور اللہ کی دین کی خاطر قربانی دیں گے۔ اب جب موت سامنے آئی تو اب تم بھاگ کھڑے ہوئے ہو، اللہ نے ڈانٹا۔ تو موت کی تمنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کرنا، جان قربان کرنی پڑے، مال لٹانا پڑے، اللہ کی اس تعلیم کو، اس کتاب کو، اس کے احکامات کو دنیا میں قائم اور غالب کرنے کے لیے، تو تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہودیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے قریبی اور چہیتے ہیں، تو تم پر لازم ہی ہے کہ اللہ کی تعلیمات کے لیے تم قربانی دیتے۔ تم تو مفاد پرستی میں، خواہشات میں، دولت میں، عیاشی میں ڈوب گئے ہو، اس کے لیے قربانی دینے کو تم تیار ہی نہیں ہو، تو تم کیسے اللہ کے اولیاء اللہ بن گئے، اس کے دوست کیسے بن گئے؟ فرمایا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ساتھ ہی کہہ دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے کرتوت ان کے سامنے ہیں۔ جو ہے عیاشی میں ڈوبا ہوا ہے وہ قربانی دینے کے لیے کہاں تیار ہوتا ہے؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اور یاد رکھو وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گی۔ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم لٹائے جاؤ گے غیب اور
حاضر کو جاننے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی تمہیں پوری خبر دے گا، تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں در حقیقت مسلمان جماعت کو جھنجھوڑا گیا، اسے تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے اندر یہودیوں جیسی روش پیدا نہ ہونے دیں، اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں، سیکھیں، اس کے مطابق تربیت لیں، اور دنیا میں اس کی حکمت کو قائم کرنے، اس کے نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے جان تک کی بھی قربانی دینے پڑے تو اس سے دریغ نہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنی تعلیمات کی سمجھ دے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔